تھا جب پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پاکستان کو اس لیے آزاد کرایا گیا تھا کہ حق کلمہ بلند ہو، یہ اسلام کی ریاست بنے، اس ملک میں خلافت قائم ہو۔ اس نیت کے ساتھ جب مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش کے میرے بھائی اور پاکستان کے مسلمان جب مل کر ہندوستان کے خلاف جنگ لڑی، آپ تاریخ اٹھائیے، پاکستان کی آزادی کے لیے جتنا خون پاکستانیوں نے دیا اس کا ڈبل خون بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے دیا تھا۔ آپ حقیقت چھپا نہیں سکتے، لیکن 71 میں آپ نے دیکھا انہی منافقوں نے ہم دو مسلمان بھائیوں کو الگ کر دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے ہم کمزور ہو جائیں گے، دربل بن جائیں گے۔ میں نے کہا چلو اچھا ہو گیا، رائٹ پاکستان ہے، لیفٹ بنگلہ دیش ہے، اور بیچ میں ہندوستان، بیچ میں کیا ہے؟ دونوں ملک کے مسلمان فٹ بال کھیلیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک پیغام کو عام کیجئے کہ مسلمان ایک بن جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین سے تھے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھے، حضرت سلمان فارسی فارس سے تھے، حضرت بلال حبشی حبشہ سے تھے، لیکن سب نے لا الہ الا اللہ کے پتاقے کے نیچے کام کرا۔ اللہ نے دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، میرے بنگلہ دیش کے مجاہدوں، آپ اس بات پر محنت شروع کیجئے کہ مسلمانوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ مجھے پورا یقین ہے، میرا پورا وشواس ہے، مجھے پورا یقین ہے، میرا بلیو ہے، میرا ایمان ہے، جس دن ساری دنیا کے عرب و عجم کے، جس دن ساری کنٹری کے مسلمان ہم بھائی مل کر ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کے قسم ساری زمینوں پر، ان پہاڑوں پر، ان سمندروں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاقہ سب سے بلند ہوگا انشاءاللہ۔ گرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اس پر محنت شروع کرنی ہے آپ نے۔ آپ مسلمان اس سپر پاور، مسلمان کیا ہے؟ سپر پاور۔ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس دن کو بھول جائیے، اس وقت کو بھول جائیے، نیند کو بھول جائیے، گم بھول جائیے، اب اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آج یہود و نصارہ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کو ٹریننگ سکھاتے ہیں۔ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے ہیں۔ عجیب بات، جس بدبخت ملعون نے فیس بک بنائی وہ یوز نہیں کرتا۔ اس کو معلوم ہے میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو عام کیجئے، اب وہ وقت بھول جائیے، مسلمانوں کو اب ہر محاذ کے لیے تیار رہنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد اقصی پر کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے گھر پر بم برس رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اس مسجد اقصی پر گولیاں چل رہی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے ان مسلمانوں پر ظلم چل رہا ہے، ہمارے
فارغ ہوتے ہوئے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، لیکن ہم مسلمان صرف دیکھتے رہ گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ رب کے پیارے بندو، ہم ساری گورنمنٹ کو، بنگلہ دیش کے فوجیوں کو، بنگلہ دیش کے فوجیوں کو، پاکستان کے آرمیوں سے یہ کوشچن کرتے ہیں، یہ تمہاری بندوق ہے، یہ تمہارے بارود، تم کہتے ہو پاکستان ایٹم ملک ہے، یہ ایٹم تمہارے کس کام کے لیے ہے؟ ادھر ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، تم سے اگر نہیں ہوتا پیچھے ہٹ جاؤ، رب کعبہ کے قسم یہ بارود، یہ ایٹم ہمارے حوالے کر دو، انشاءاللہ دونوں ملکوں کے مسلمان مسجد اقصی بھی جائیں گے، اس کو بھی وکٹری دلائیں گے، بابری مسجد بھی جائیں گے، اس کو بھی اپنی مٹھی میں لیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ میں اور آج آپ بہت دربل ہو گئے، کمزور ہو گئے، ہم مسلمان اپنی طاقت بھول گئے، مسلمان اپنی شکتی بھول گئے، اللہ سے ایمان اٹھ گیا، اللہ پر یقین اٹھ گیا، نعوذ باللہ۔ ہم نے نمازیں چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، ہم نے میدانوں میں آنا چھوڑ دیا۔ رب کے پیارے محبوب پیغمبر سارے نبیوں نے جب بے باطل کا مقابلہ کرا، میدانوں پر آ کر کرا۔ کہاں پر آ کر کرا؟ میدان پر آ کر کرا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک کے قرآن نے صاف ہمیں ایک خوبصورت آیت سے نواز دیا، جب اللہ کے محبوب پیغمبر اور حضرت صدیق اکبر غار حرا میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے صاف دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں باطل بھی آئیں گے اور حق بھی آئے گا۔ رب کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آئے گا، باطل بھاگے گا، بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لن یضرکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار، یہ تم کو کوئی تکلیف نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے، جہاد کرو گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ جب تک روئے زمین ہے، حق بھی آئے گا، باطل بھی آئے گا، لیکن رب ہمیشہ وکٹری حق کو عطا کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جو اب تک اس دنیا میں آئے، رب نے ان کو ساری کائنات والوں کے سامنے کر کے دکھا دیا۔ حضرت ابراہیم کی قوم نے جب ان کو آگ میں ڈالا، رب کے قرآن نے صاف کہہ دیا، قلنا یا نار کونی بردا
وسلام علی ابراہیم، رب نے حضرت ابراہیم کو محفوظ کر دیا، حق باقی رہا، باطل ہار گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون آ گیا، رب نے فرعون کو غرق کر دیا، حضرت موسیٰ کے وکٹری ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کی قوم جب ان کو پھانسی دینے کے لیے آ گئی، رب نے برفع اللہ علیہ اپنے روح اللہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ کے وکٹری ہو گئے، باطل لوزر بن گئے۔ میرے محبوب پیغمبر کے مقابلے میں مکہ کے کفار مشرکین جب میرے نبی کے اگینسٹ آ گئے، میرے رب نے انا فتحنا لکا فتحا مبینا مکہ کی وکٹری عطا کر دی، سارے کفار مشرکین ہار گئے۔ آپ کے ہمارے پڑوسی ملک سرزمین ہندوستان میں جب یہ انگریزوں کا انگریز مسلمانوں کے اگینسٹ آ گئے، اس زمانے میں حضرت مدنی، حضرت گنگوہی، قاسم نانوتوی جیسے سپاہی سالاروں نے ان کا مقابلہ کرا، رب نے مسلمانوں کو وکٹری عطا کر دے، سارے انگریزوں کا انگریز بھاگ گئے۔ آپ نے دیکھا سرزمین افغانستان میں پہلے روس نے حملہ کرا، رب نے روس کو ہلاک کر دیا، اور افغانستان کے مجاہدین کو رب نے وکٹری عطا کر دی۔ اس کے بعد 20 سال تک 20 ایئر تک ان امریکی کتوں نے افغانستان پر بم برسائے، لیکن رب نے ان مجاہدین کو وکٹری عطا کری، سارے امریکی کتے بھاگ گئے۔ پھر آپ نے دیکھا 2 ہفتے قبل یہ شام، یہ سیریا ہماری مٹھی میں آ گیا، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہے، سرزمین بنگلہ دیش پر ایک خونی کی گورنمنٹ تھی، اس نے 2013 کو شپلا چتر کے میدانوں پر مسلمانوں پر، علماء پر گولیاں چلائی تھی، مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ 2020-21 کو ان علماء کو، عام جنتا کو جیلوں پر بند کیا گیا، جھوٹے کیس ڈالے گئے، سب پر بہتان بازی کری گئی، لیکن رب کا وعدہ سچا ہے، ان الباطل کان زہوقا۔ پھر وہ دن آیا جس دن سورج طلوع ہوا 2024 کو، 5 اگست والے دن عرب نے بھی دیکھا، عجم نے بھی دیکھا، انگریز نے بھی دیکھا، کانگریس نے بھی دیکھا، ہندوستان نے بھی دیکھا، پاکستان نے بھی دیکھا کہ 5 اگست والے دن ان نوجوان بنگلہ دیش نے اس خونی کو، اس باطل کو جوتے مار مار کر ہندوستان میں بھگا دیا۔